معزز سامعین کرام، اسٹیج میں بیٹھے علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریف اس رب تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں آپ کو اشرف المخلوقات بنایا۔ آئیے اس رب تعالیٰ کے ہم اور آپ قرآن کے الفاظ میں ایک ساتھ بلند آواز میں اس رب تعالیٰ کی شکریہ ادا کرے، سبھی مل کے پڑھے الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں جہانوں کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے باوز بلند: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ تم جو بھی اچھا کام کرو اللہ تبارک و تعالی اس کام سے واقف ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے جانتا ہے۔ معزز، ہمارا یہ عقیدہ و ایمان ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرے اللہ تبارک و تعالی اس سے واقف ہے، یہ عقیدہ ہے، لیکن اس عقیدہ میں ہم اب تک مضبوط نہیں رہے، اس عقیدہ میں، اس بات میں ہم اب تک پختہ نہیں ہو پائے۔ معزز سامعین کرام، ہم لوگ اندھیرے میں، جنگلوں میں، سنسان جگہوں میں، کمرے کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ یہاں کوئی انسان نہیں دیکھتا ہے، یہاں کوئی انسان نہیں دیکھتا ہے۔ ہاں، جہاں تک بات ہے انسان کی نہ دیکھنے کی، کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہاں آپ کی ہر حرکت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر حرکت سے واقف ہے۔ معزز، اللہ فرماتا ہے تم کوئی بھی اچھا کام کرو اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے، صرف اچھے کاموں سے نہیں، تم کوئی بھی کام کرو اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے۔ معزز، آج ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا اتنا عبادت کرتے ہیں ہم، پھر بھی ہمارے گھروں میں مصیبت، ہماری دل عبادت میں نہیں لگتی، کیسے لگے گی جبکہ ہم تو ظاہراً عبادت کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں، لیکن چھپ چھپ کر اندھیروں میں، سنسان بیابان میں ہم گناہیں کرتے رہتے ہیں، ہم گناہیں کرتے رہتے ہیں۔ معزز، ہمارا عقیدہ اس بات پر اب تک پختہ نہ ہو پایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر حرکت سے واقف ہے۔ جب ہمارا اس بات پر عقیدہ پختہ ہو جائے گا تو گناہ تو دور کی بات، گناہ کا خیال بھی ہمارے دل و دماغ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے تو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ گناہ کا تصور ہی اٹھ جائے گا اے اقبال، کہ گناہ کا تصور ہی اٹھ جائے گا اے اقبال، لوگ اگر اے یقین کر لے کہ خدا دیکھ رہا ہے، لوگ اگر اے یقین کر لے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ بالکل یہ دو لائن ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو بس صرف دو لائن ہے، اگر اسی دو لائن میں اگر غور کر لی جائے تو بہت بڑی بات ہے۔
بہت بڑی بات ہے. گناہ تو کرنے کی دور کی بات ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں گناہ تو بہت دور کی بات ہو گئی. لوگ سوچے گا بھی نہیں کہ یقیناً ہم کوئی بھی کام کرے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے. اور ایک بات ہمارے استاد حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرقیب حلیمی صاحب کہا کرتے تھے مسلم شریف پڑھاتے ہوئے کہ بیٹا جب بھی تمہارے دلوں میں گناہ کا خیال آئے تو ایک بات یاد رکھنا کہ گناہ جو ہے وہ صرف 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ کا مزہ ہے, کچھ دیر کا مزہ ہے, چاشنی ہے. لیکن جب تم گناہ سے فارغ ہو گئے تمہارے حق میں اس کی جو گناہ باقی رہ گئی, اس کی جو سزا ہے وہ باقی رہ گئی. جیسے مثال کے طور پر ہم دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں, کوئی انسان اگر کسی سے خراب ویوہار کرتا ہے, کوئی انسان اگر کسی کو مارتا ہے, کیس ہو جاتا ہے, پولیس آگے لے جاتی ہے, عدالت میں اس کا سزا طے ہوتا ہے, اس کو کسی کو 2 ماہ 6 ماہ سال بھر پوری زندگی, کسی کو عمر قید کی سزا ہو جاتی ہے, ایسے بھی سزا ہوتی ہے. معزز صرف 2 منٹ کچھ وقت کا مزہ ہے لیکن آپ کے حق میں سزا باقی رہ گئی. اسی طرح آپ دنیا میں کچھ بھی گناہ کرے, آپ سوچتے ہیں گناہ تو ہم کرتے جاتے ہیں کچھ ہوتا نہیں, گناہ تو ہم کرتے جاتے ہیں کچھ ہوتا نہیں. ہاں آپ ابھی محسوس نہیں کر پا رہے ہیں, جب اس دنیا کو چھوڑ کر آپ چلے جائیں گے, بالکل آپ دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے, کل حشر کے میدان میں آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا میں گناہ کرنے کا کیا سزا ہے, کیا بدلہ دیا جا رہا ہے. معزز سامنے کرام, یہ حال ہے ہم لوگوں کا آج. اور ہمارے سماج میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں نیکیاں کرنے کی خواہشات ہوتی ہے, گنہگار ہیں الگ بات ہے, کبھی نماز نہیں پڑھے ہیں الگ بات ہے, خواہش ہے کہ میں عبادت کروں گا, خواہش ہے کہ میں نماز پڑھوں گا, ارادہ کر کے مسجد میں حاضر بھی ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے سماج ایسا ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو دکھاوے والا نمازی آ گیا, دکھاوے والا نمازی آ گیا. ہاں یہ تو وہی حال ہے کہ ایک اللہ کے ولی ندی کے اس پار وضو بنا رہے تھے اور دوسرے کنارے ایک چور منہ ہاتھ دھو رہا تھا, تو اللہ کے ولی سوچنے لگے کہ وہ جو اس پار ہے شاید مجھ سے بھی بڑا اللہ کا بندہ ہوگا, مجھ سے بھی بڑا عبادت گزار ہوگا, اور چور سوچ رہا ہے کہ اس پار جو ہے مجھ سے بھی بڑا چور ہوگا, مجھ سے بھی بڑا ڈکیت ہوگا. معزز جس کا جس طرح کا خیال ہوتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے, وہ ایک دوسرے انسان کے لیے اسی طرح کا خیال رکھتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس بات میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی بھی انسان اگر دکھاوے کے لیے عبادت کرے, چاہے وہ علم دین حاصل کرے, چاہے وہ حج کرے, کوئی بھی عبادت ہو, اگر وہ دکھاوے کے لیے کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں جب پیشی ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس انسان کو اٹھاؤ اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا کے ڈال دو. وہ انسان کہے گا کہ اللہ میں نے دنیا میں تیرا حکم تھا علم دین حاصل کرنا, میں نے علم دین حاصل کیا, تیرا حکم تھا نماز ادا کرنا, میں نے نماز ادا کی, تیرا حکم تھا زکات دینا, میں نے زکات دی, تیرا حکم تھا عبادت کرنا, نیک عبادت کرنا, اچھے اعمال کرنا, میں نے وہ بھی کیا, لیکن آج مجھے جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تم نے جو دنیا میں عبادتیں کی ہے وہ صرف لوگوں کے درمیان اپنے نام کو چرچا کرنے کے لیے کی ہے. جاؤ جاؤ, تمہاری جو نیت تھی وہ دنیا میں پوری ہو چکی, اب اس جگہ حشر کے میدان میں تمہارا کچھ نہیں, تمہارے جنت میں جانے کی خواہشات نہیں, تمہاری
جو اعمال ہے تمہاری گھمنڈ کی وجہ سے، تمہارے تکبر کی وجہ سے برباد ہو گئی۔ معزز، چاہے کوئی بھی عمل ہو، اگر ہمارے دل میں ایک خیال ہو کہ لوگ دیکھے ہماری عبادت کو، تو اسی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے، آپ کے جسم کو، آپ کے کپڑوں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے نیت پر ہے۔ آپ کی نیت جس طرح کی ہوگی، آپ کی اعمال کا بدلہ بھی اسی طرح کا ہوگا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو بے حد موقع دیتا ہے۔ ہر طرف سے اگر دیکھا جائے تو موقع ہی موقع ہے، بس ہم اس موقع کا فائدہ حاصل نہیں کر پاتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے قریب آئے، قرآن و حدیث پڑھے، عالموں سے سنے، مسئلہ مسائل جانے، دین کے قریب آئے اور گناہوں کو چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بھی کوئی اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی، اگر حدیث و قرآن کہنے میں کوئی بھی باتیں مجھ سے غلطی ہوئی ہو، میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔